اچھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خداوند بخشندہ مہربان۔ اچھا کل ہم نے ایک غزل پڑھی تھی، ٹھیک ہے، آؤٹ آف دا وے جا کے پڑھ تو ہم زبان رہے ہیں فارسی، لیکن آپ لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں غزل بھی پڑھائی جائے، تو تھوڑا سا میں ویسے سننا چاہوں گا آپ میں سے کچھ یاد ہے اس میں سے آپ نے؟ اچھا آخری شعر تھا، آخری شعر کا آخری مصرع تھا، فرماتا ہے برنس میں تو افشاند فلک اک دے سریارہ۔ اقد کا مطلب کون بتائے گا؟ آپ بتائیں۔ ہار، فارسی میں گردن بند کہتے ہیں اقد۔ سریا کسے کہتے ہیں آپ بتائیں؟ سریا سر جی ستاروں کے جھرمٹ کہتے ہیں، جو 4-5 بنے ہوئے ہوں ان کو کہتے ہیں، ٹھیک، انگور کے خوشی کی طرح لٹک رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ تھا وہ تھا اگر اون تھر کے شیرازی بے دست آرد دل مارا بے خال ہندویش بخشم سمر گندو بخارا را۔ خال کسے کہتے ہیں آپ بتائیں؟ تل کو کہتے ہیں، اور ہندویش کالے رنگ کے، اور شین کس چیز کی لگی ہے؟ ضمیر کی۔ ضمیر کون سی ہے جو ہم نے پڑھی تھی؟ ضمیر ہے وستے جڑی ہوئی، اس کے کالے رنگ کے تل پہ۔ تو ماشاءاللہ کافی آپ نے سمجھا بھی ہے، بعد میں آپ نے اس کو میں نے اپلوڈ بھی کر دیا تو دیکھا تھا آپ نے جا کے؟ ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بیک ٹو ہمارا جو سبق ہے اس پہ چلتے ہیں۔ ہم 9 اسباق پڑھ چکے ہیں، بودن اور داشتن کے متعلق تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں، تو وہ میرے خیال میں ٹیسٹ بھی لیا تھا، وہ بھی آپ لوگوں کو آ چکا ہے، تو اس کو ہم تھوڑا سا بڑا بھی کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو تو نظر آ رہا ہے، کیمرے میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ اچھا دیکھ سکتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے درس دہم، 10واں درس ہے، کیا پڑھیں گے؟ اس میں ان درخت زیبا نخل، اس درخت جو ہے ایک درخت دیا ہوا ہے اس کا نام ہے نخل، ہے کھجور کا درخت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ویسے انہوں نے بیسکلی نا ایک عنوان دیا ہے سمجھنے کے لیے۔ اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ اس میں ہم توصیف کردن، چیزوں کی توصیف کرنا، وصف بیان کرنے کے بارے میں پڑھیں گے، اور دستور کیا ہوگا؟ صفت اشارہ کون سی تھی؟ این و اون، ٹھیک ہے، اشارے کے لیے صفت، اور ترکیبی وصفی نشانی جم ہا و اون جم نسبت بے صفت۔ اچھا اسم کو جمع بنانے کے لیے مختلف الفاظ لگائے جاتے ہیں، اس میں ایک جو ہوتا ہے وہ ہا کے ذریعے ہم بناتے ہیں، اور ایک الف نون لگا کے بناتے ہیں، تو ہم ان کو پڑھیں گے، تھوڑا سا جمع کا پڑھیں گے، جمع کیسے بناتے ہیں، اور اسی طرح ہم پھر صفت اشارہ کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اشارہ کے بارے میں پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، تو اگر ہم نے کہنا ہو کہ قریب کے لیے ہم نے استعمال کرنا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ این کتاب است، تو دور کے لیے اگر کرنا ہو تو اون کتاب است، تو یہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو آج دیکھتے ہیں آج ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں درس، اچھا یہ تھا اس کا ٹاپک درس دہم، انہوں نے بتا دیا ہے در پایان این درس، اس درس کے آخر میں آپ کیا سیکھیں گے؟ آپ سیکھیں گے شما می توانید محیط اطراف تان را توصیف کنید۔ محیط کسے کہتے ہیں؟ محیط کہتے ہیں ماحول کو، بالکل ٹھیک، زبردست۔ اطراف تان اپنے ارد گرد کے جو ماحول ہوتا ہے نا اس کے بارے میں آپ تعریف کرنا، یعنی اس کو بتانے کے قابل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں این درخت زیبا نخلس، اس درخت کا نام کیا ہے؟ زیبا۔ زیبا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خوبصورت۔ درخت زیبا خوبصورت درخت کا نام کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ درخت ہے، ٹھیک ہے، سوری یہ نخل ہے، کون سا؟ کھجور کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سرو ہے، اس کو کہتے ہیں درخت سرو، بلند قامت، سیدھا۔ این درخت زیباست، دس از اے بیوٹیفل ٹری، یہ خوبصورت درخت ہے، اس میں ان درخت زیبا نخلست۔ آپ بتائیں اس خوبصورت درخت کا نام جی کھجور ہے۔ کھجور ہے، کھجور کا یہ درخت ہے۔ خرما میوے درخت نخلست، تو آپ بتائیں کھجور کے درخت کا میوہ، میوہ کسے کہتے ہیں؟ پھل، پھل اس کا کیا نام ہے؟ کھجور ہے۔ خرما کسے کہتے ہیں؟ کھجور کو، ٹھیک ہے، خرما کہتے ہیں کھجور کو، پھل کو۔ اون درخت ہا، یہاں سے آپ نے سیکھتے ہیں درختوں کو جمع بنانے کے لیے کیا لگاتے ہیں؟ درخت کو جمع لگانے کے لیے کیا لگا دیتے ہیں؟ آگے ہم ہا لگا دیتے ہیں۔ اون درخت ہا، وہ سارے درخت بلند ہستند، کیا ہیں؟ بلند کا مطلب کیا ہے؟ اونچے ہیں، لمبے ہیں، دراز کا دیں۔ نام انہا سروست، یہ لمبے ہیں نا ان درختوں، یہ تو درخت ہے نا، ابھی اس نے بتایا ہے کھجور کے درخت کے بارے میں، اب بتا رہا ہے اون درخت ہا، دور ہے نا درخت، اون درخت ہا بلند ہستند، نام انہا سروست، ان کا نام کیا ہے؟ سرو ہے۔ آن درختان ہمیشہ سبز ہستند، وہ درخت ہمیشہ سبز ہیں۔ تو درخت کی اگر جمع بنانی ہے تو درخت ہا، یا دوسرا کیا ہے؟ الف نون لگا کے،
درختان، آن درختان ہمیشہ سبز ہستند. کیا مطلب ہے؟ چاہے گرمی ہو، چاہے سردی ہو، چاہے بہار ہو، چاہے خزاں ہو، یہ درخت آپ نے کبھی بھی سوکھا ہوا نہیں دیکھا ہوگا. یہ ہمیشہ سبز رہتے ہیں اور لمبے ہیں. دستور، دستور کسے کہتے ہیں؟ گرامر کو. گرامر کے اندر دیکھیں لکھا ہے درخت مفرد. جمع بنانے کے لیے دو طریقے ہیں. درخت ہا لگا دیا، اور درختان الف نون لگا کے ہم نے بنا لیا. این درخت زیباست، یہ درخت خوبصورت اچھا ہے. آن درختان یا درخت ہا کوتاہ ہستن. کوتاہ کیسے کہتے ہیں؟ چھوٹے ہیں. تو دو طریقوں سے بناتے ہیں. اسی طرح این، اچھا ہم یہ نہیں کہتے آن ہا درختان. اشارہ ہم کے لیے ہم صرف آن یا این کہیں گے. این مداد ہا، مداد کیسے کہتے ہیں؟ نہیں، قلم کو، کچی پینسل کو، کچی پینسل کو، لیڈ پینسل کو مداد. این مداد ہا. اچھا اب آپ نے نا اگلا ہے عبارت نادرست را انتخاب کنید و روی آن خط بکشید. جو نادرست عبارت ہے نا اس کو آپ نے انتخاب کرنا ہے، یعنی کہ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہاں، اور اس کو پھر آپ نے اگر تو غلط ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ خط پہ کشید. این لیوان ہا، این لیوان، این ہا لیوان ہا یا این لیوان ہا؟ این لیوان ہا. این ہا لیوان ہا کیا چیز ہے؟ این لیوان ہا. اسی طرح این میز کے ساتھ این ہا میز ہا یا این میز ہا؟ این میز ہا. این ہا بچے، ہا بچے، این بچے ہا یا این بچے ہا؟ این بچے بھی ٹھیک ہے، یا اور این بچے ہا بھی ٹھیک ہے. آن دفترا، آن ہا دفترا یا آن دفتر؟ آن دفتر، آن ہا دفتر کوئی نہیں ہے. آن دفترا، دفتر کیسے کہتے ہیں؟ کاپیوں کو. وہ کاپیاں زیادہ ساری. آن دفتر یا وہ کاپی. تو کیا آپ نے سیکھا؟ آپ نے سیکھا کہ جو اسم ہوگا اس کے ساتھ ہم ہا لگا کے جمع بناتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اسم کے ساتھ ہم ہا لگا کے جمع بناتے ہیں. آگے ہے جبلہا ربا واجہ، یہ مناسب کامل کنید. کیا مطلب واجہ کیسے کہتے ہیں؟ الفاظ کو کہتے ہیں. جو نیچے والے الفاظ ہیں نا ان کو ہم نے ان خالی جگہوں میں لگانا ہے. ٹھیک ہے؟ اور ان کو فل کرنا ہے. تمیز کسے کہتے ہیں؟ صاف کو کہتے ہیں. بلند کسے کہتے ہیں؟ لمبے کو. خنک کسے کہتے ہیں؟ ٹھنڈے کو. برفی کسے کہتے ہیں؟ برفی کو. برف کو کہتے ہیں. قدیمی کسے کہتے ہیں؟ پرانے کو. جالب دلچسپ کو. بہت اچھا. ہنر دوست، ہاں جو آرٹسٹک مائنڈ ہو، آرٹسٹک مائنڈ ہو اس کو کہتے ہیں. یہ ایک علاقہ ہے موصول شمال میں، گیلان میں، ایران کے شمال میں. ایک کی چھت دوسرے کا صحن ہے. ایک ہی چھت دوسرے کا صحن ہے. بہت ہی خوبصورت ہے. ٹورسٹ جگہ ہے. لوگ پوری دنیا سے جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے. رات کے ٹائم اسپیشلی جو اس کا منظر ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے کیونکہ لائٹیں چل رہی ہوتی ہیں ایک طرف پورے پہاڑ کے اوپر. پہاڑ ایسے اسٹیپ، تو اس کے اندر انہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ رہتے ہیں، وہاں پہ زندگی گزارتے ہیں. تو یہ بہت خوبصورت جگہ ہے دیکھنے کے لیے. کبھی آپ کا جانا ہوگا تو یہاں پہ جائیں. یہاں پہ میری تصویریں بھی ہیں، میں بھی یہاں پہ 2-3 دفعہ گیا ہوں. بڑی اچھی جگہ ہے، بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. جہاں پہ میں کہتا ہوں کہ جہاں پہ ہم فارسی سیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو ایران کی اچھی جگہ ہیں، وزٹ کرنے والی جگہ ہیں، یعنی ورتھ واچنگ یا ورتھ وزٹنگ جگہ ان کو بھی بتایا جائے. تو ان کا یہ کتاب کا بھی نا لکھنے کا ایک انہوں نے یہ طریقہ بنایا ہے اس میں کہ جو جگہیں ہیں نا وزٹ کرنے والی وہ بھی ساتھ بتائی جائیں. تو بڑی تاریخی جگہ ہے، بہت اچھی جگہ ہے. اچھا ان تصویر روستا، یہ موصولیات، یہ تصویر کس جگہ کی ہے؟ موصولہ کی. روستا کسے کہتے ہیں؟ دیہات کو. موصولہ دیہات کی ہے. ٹھیک ہے؟ مسئول یک روستای قدیمی و پلکانی در شمال ایران است. کون سا ہے؟ قدیمی، پرانا. پلکانی یعنی کہ وہ بنا ہوا ہے، پلے بنے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے چھت اور وہ بنے ہوئے ہیں. در شمال ور در دامنه کوه قرار دارد. کجا قرار دارد؟ دامنے کیسے کہتے ہیں؟ کوه کے دامن میں، پہلو میں یا دامن میں. خانه ها در این روستا تمیز، بلند، خنک، جالب یا هنر. تو بگو. جالبند. خانه ها در این روستا جالب و پله‌ای هستند. پلے کیسے کہتے ہیں؟ سیڑھیوں والا ہے، سیڑھیاں نما. ایک کی چھت دوسرے کی دوسرے کا صحن، تو سیڑھیاں نما ہے. در این روستای زیبا تعداد زیادی چشمه و ابشار و درختان بلند وجود دارد. بلند لکھا ہوا ہے؟ بلند وجود دارد.
چشمے اور آبشار کو تو آپ کو پتا ہے اردو والا ہی ہے. اس جو دیہات ہے جو گاؤں ہے اس کے اندر بہت زیادہ چشمے ہیں, آبشاریں ہیں اور درختان بلند, بڑے بلند و بالا درخت ہیں. محصول طبیعت سبز و زمستان های خنکی دارد. طبیعت زیبت جو نیچر ہے نا وہ سبز ہے, سبز رنگ کی نیچر ہے. بس زمستان کسے کہتے ہیں؟ سردی کو. اور ہا لگا ہوا ہے جمع کا, یعنی اس کی جو سردیاں ہوتی ہیں, ہمیشہ جو سردیاں ہوتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں؟ خنکی ہوتی ہیں. وہ تابستان های تابستان برفی تو نہیں ہوگا, نہیں زمستان ہے یہ برفی و تابستان ہے یہ خنک. ٹھیک ہے, زمستان کے ساتھ کیا لگائیں گے؟ برفی, یعنی کہ زمستان میں برف آتی ہے. ٹھیک ہے, اور جو گرمیاں ہوتی ہیں وہ ٹھنڈی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو موسم تقریباً سارا سال ہی سرد رہتا ہے. وہ تابستان ہر سال گردشگران چی ہنردوست, گردشگران ہنردوست, کون سے والے؟ ہنردوست. کیا بتایا تھا آپ نے ہنردوست کا مطلب؟ آرٹسٹ. جو چیزوں کو, نیچرل چیزوں کو پسند کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ہنردوست. برای دیدن آنها به اینجا می آیند, ہر سال اس کو یہاں دیکھنے کے لیے آتے ہیں. و از طبیعت زیبا و هوای تمیز این روستای تاریخی استفاده می کنند. اور اس جگہ کی جو خوبصورت ہوا ہے, ہوا ہے, اور تاریخی جو مناظر ہیں ان کو اس سے دیکھ کر استفادہ کرتے ہیں, اس سے لذت می برند. ٹھیک ہو گیا. مرتب کنید, ترتیب دینا. خوب الان تو کمکم میکنی؟ خوب. خوشمزه است آن سیب قرمز. آن سیب قرمز خوشمزه است. سیب کسے کہتے ہیں؟ سیب کو کہتے ہیں. قرمز کسے کہتے ہیں؟ سرخ کو. وہ سرخ رنگ کا جو سیب ہے وہ کیا ہے؟ خوشمزه است. خوشمزه یعنی کہ خوشمزه, اچھے ذائقے والا ہے. اب آپ بتائیں گے. اب دانش آموزها هستند مرتب و آن با دقت. آن دانش آموزها مرتب و ہستند. دانش آموز کسے کہتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس کو. آن دانش آموزہ وہ دانش آموز کون سے والے ہیں؟ جو مرتب ہیں. مرتب کا مطلب ہے جیسے آپ لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اپنی چیزیں سلیقے سے رکھتے ہیں, کپڑے سلیقے سے پہنتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت دقت یعنی باہوش. آپ بھی باہوش ہیں؟ باش ہے, باش نہیں بلے. ہاں باہوش ہیں. اچھا, وہ شک کر رہے ہیں, کل کیسے سے کر رہے ہیں, شک ہے. ٹھیک ہے, تو یا وہ کہتے ہیں شکست نفسی, یعنی کہ نا عاجزانہ طور پہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کو پتہ نہیں لگ رہا مجھے. تو بہرحال اعتماد ہونا چاہیے, اعتماد بے نفس ہونا چاہیے کہ وہ ہیں آپ. دانش آموزها آن دانش آموزها مرتب و با دقت هستند. دوست ندارند آنها هوای گرم را. تو بگو. آنها هوای گرم را دوست ندارند. تو هوای گرم را دوست داری؟ نداری. تو داری؟ تو هوای گرم را دوست داری. هر کس تو هوای زمستان همینو میگه. ٹھیک ہے, در تابستان. تو من هوای گرم را بیشتر از هوای سرد دوست دارم. چرا؟ گرم که خیلی بده, عرق میکنه, آدم عرق میکنه. ہاں چی؟ ہوائے سرد میں نہانا تو هوای سرد نیازی نیست آدم دوش بگیره. ها؟ نیازی نیست. پس تو دوش گرفتن را دوست نداری. ها یا دوست داری؟ دوست داری. به خاطر این تو هوای گرم را دوست داری, چون تو هوای گرم زیاد دوش میگیری. هر روز صبح دوش میگیری. تو خوابگاه آب گرم نداری؟ ہاں, ولرم بھی کہتے ہیں, آب ولرم. ولرم کہتے ہیں نیم گرم. ولرم. پس نداری. پس اصلا دوش نہیں میگیری. به خاطر این بوی بد میدی. ها؟ نه بگو, تو فارسی بگو.
برای دوش میرم برای دوش گرفتن به من خانه های خانه‌های دوستان به خانه های دوستان خودم میرم چون اونها بخاری دارن، چی دارن، آبی گرم آب گرمکن دارن. خب دیگه تو چی میگی؟ هیچی نمیگویم. خوب دیگه چی؟ هستند آن زیبا مال پدرم گلها. تو بگو. آن گلهای زیبا مال پدرم هستند. ہاں مال پدرم ہستند. پیچھے آواز آ رہی ہے تھوڑی سی نا، یہ ڈسٹرب کر سکتی ہے. وہ خوبصورت پھول جو ہیں میرے والد صاحب کے ہیں. مال پدرم مال پسرم آن کیف از قهوه‌ای. تو بگو. آن آن کیف قهوه‌ای مال پسرم است. مال پسرم است. قهوه‌ای چیه؟ براؤن کلر کا. کیف چیه؟ بیگ. وہ بیگ کس کا ہے؟ میرے بیٹے کا ہے. این حسن قالیها یہ گیران دست باف. قالیها کسے کہتے ہیں؟ قالیها کہتے ہیں قالین کو. دست باف دست باف. تو وہ این قالیهای یہ گیران نه این قالیهای دست باف گیران هستند. بہت مہنگی ہے. ہاتھ سے بنی ہوئی ہیں جو بہت مہنگی ہیں. تو قالیها جمع کے لیے ہا لگایا. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر ہم نے جمع بنانے کے لیے گل کے ساتھ ہا لگایا. سر یہ ایک سوال ہے، کالی حال یہ آیا اور یہ لگا. یہ جو جب آپ نے پڑھیں گے نا، جب آپ اس لفظ کو جوڑتے ہیں اور آخر میں جب یہ ہا آ جاتا ہے نا، تو اس کو آپ نے لفظ کے ساتھ جوڑنا ہے. تو آپ کالی ہا دس باف تو نہیں نہ پڑھیں گے. تو یہ جو ہے نا یہ جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے بیسیکلی سمپل الفاظ میں. یا کوئی نام دیا ہوا ہے اس یا کا کہ اس کو یہ کہتے ہیں، یا یہ میانجی کہہ سکتے ہیں. ہاں جوڑنے کے لیے. ٹھیک ہے. جوڑنے کے لیے کہتے ہیں، جوڑنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. تو پھر آپ نے لکھا میداد سیاہ کالے رنگ کی میداد ہو یہ سیاہ. یہ انہوں نے یا لگایا نا ہاں بس جمع لگانے کے لیے، جمع بنانے کے لیے ہاں. ٹھیک ہو گیا. پاسخ یہ بلند و کامل بے نویسید. بلند و کامل بے نویسید. بلند کا مطلب ہے بڑے اور کون سے مکمل جواب لکھنے ہیں آپ نے. گلهای صورتی روی زمین هستند. صورتی گلهای زر در گلان هستند. صورتی جو رنگ ہے نا یہ اس طرح کے صورتی یلو رنگ کے. صورتی گلهای صورتی روی زمین صورتی یہ گلابی رنگ کے، گلابی رنگ کے زمین پہ ہیں. اور گلهای زر تو گلدان هستند. ٹھیک ہے. آگے میں دیکھتے ہیں ہم کیا ہے. کدام لباسا گیران و کدام لباسا ارزان هستند. کدام لباسا گرون و کدام لباسا ارزون هستند. خوب کرمز چیه؟ الازه اس میں سے کرمز کون سا ہے؟ کرمز میرے خیال میں یہ لگ رہا ہے مجھے. کرمز یہ ہے اور کھرم یہ ہے. کرمس گران لباس ہے کرمس. تو یہ جو کرمز ہے یہ 4000 والا ہے. تو لباس یہ کرمز گیران هستند. گیرون هستند. و لباس یہ کرم ارزان هستند. گیران کا کیا مطلب ہے؟ مہنگے. ارزان کا کیا مطلب ہے؟ سستے. اچھا یہ ہے ظرف ہیں. ٹھیک ہے. ظرفا کجا قرار دارند. تمیز و کثیف. ظرفا کجا قرار دارند. کجا قرار دارند. سنک ہے نا. دار ٹوکری باس اس کو وہ کہتے ہیں، سب کو کہتے ہیں سبد. لباس یہ تمیز در لباس ظرف یہ تمیز کجا در سبب. سبد تو نہیں، ٹوکری تو نہیں، یہ سنک ہے. یہ جو ہے نا اس کو اسٹینڈ کو بھی اسٹینڈ کا میرے ذہن میں نہیں آ رہا کیا لفظ ہے. بہرحال شاید کے نیچے ہو. دوبارہ جو سنک ہے نا، سنک میں ہے، یہ سنک میں وہ اس میں ظرف جو سنک ہے وہ کثیف ہے. ہاں جو ظرف یہ کثیف در سنک قرار دارند. سنک ہم کہہ دیتے ہیں بہرحال دیکھ لیں گے بعد میں. اور یہ سبب سبد کہہ دیتے ہیں ٹوکری. یہی کہہ سکتے ہیں. اب اس میں میرے ذہن میں نا ان کا لفظ نہیں آ رہا. آگے کیا ہے؟
چیزی را در ذهنتان انتخاب کنید از دوستان بخواهید که از شما سوال کنند و نام آن چیز را حدس بزنند و از فارسی گفتاری استفاده کنید. انہوں نے کہا کہ اپنے ذہن کے اندر ایک نام لے لیں، ٹھیک، کسوٹی نہیں ہوتا کسوٹی، اس کے پھر دوست کو کہیں کہ نا اس کے بارے میں جو ہے نا سوال آپ سے کرنے ہیں. اور حدس زدن کیا ہوتا ہے؟ حدس زدن گمان کرنا، مثلا اندازہ لگانا. حدس زدن، حدس بزنات یعنی اندازہ لگائیں فارسی گفتاری کے اندر. ٹھیک ہے، گیم کر رہے ہیں پہلی والی؟ گیم کریں؟ نہیں گیم کرتے ہیں. تو وہ ایک کسوٹی ہے ہم جو اردو میں کھیلتے ہیں، اردو میں ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ چلتی ہے. تو آپ شما میتونی یہ چیز رو تو ذهنتون داشته باشی. ما شما سوال میکنیم. یک چیز ذهن من داشته باشی. آها. خب الان حدس میزنیم. خب انتخاب کردی؟ چیز انتخاب کردی. آها. خب این چیز شخصه یا این چیزه؟ چیزه. خب تو بھی آیا این چیز توی اتاقه؟ توی اتاقه؟ بله. تو اتاقه. خب تو داری؟ آیا روی میزه؟ روی میزه؟ بله. الان توی روی میز قرار داره؟ قرار داده. خب تو بگو. نیاز به برق داری؟ نیاز به برق داره؟ بله. چراغه؟ بله. واه. خیلی آسون بود. خیلی آسان بود. پس این اون بازی بود که اینجا نوشتن چه چیزی را در ذهنتان انتخاب کنید، از دوستان نتان بخواهید از شما سوال کنند. ٹھیک ہے، وہی جس طریقے سے ہم نے کیا، اس کو ہم اردو میں کسوٹی کہتے ہیں اور ہم نے بہت جلدی بوجھ بھی لیا. بہت آسان تھا انتخاب جو آپ نے کیا تھا. تو انسان ہے کیا ہوتا ہے؟ انسان است. گفتاری میں ہم کہتے ہیں انسان ہے نہ نیست. حیوان ہے حیوان است. حیوان است. بله دیگه. بزرگ است. ٹھیک ہے، تو آگے بزرگ است. اور یہ تمرین کیا ہے؟ نام روستا اور شہر میں آپ نے خود لکھنا ہے، اپنے شہر کے بارے میں اور روستا کے بارے میں آپ نے خود لکھنا ہے. تو یہ آج ہم نے جمع بنانے کا طریقہ سیکھا کہ جمع ہم نے کیسے بنانا ہے فارسی زبان کے اندر، اور اسی طرح پھر ہم نے فارسی گفتاری کچھ ہم نے اس میں سیکھا ہے. اور اس کے علاوہ پھر آپ نے روستا یہ موصولے کے بارے میں کافی کچھ آپ نے پڑھا ہے کہ موصولے کہاں پہ ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہیں. اور پھر اسی طرح ہم نے درخت سے، کون سے ہے؟ نخل کے میوهش خرماست. اسی طرح درخت سرو کے بلند است. تو ہم نے کافی تفصیل سے پڑھا. انشاءاللہ تعالی ہم مزید آنے والے درس کے ساتھ حاضر ہوں گے. فعلاً با اجازت خدا نگہدارتون.